اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری خطا کار ہے، اس سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے، اس سے غلطی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مائی کا لال اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ بھائی جب انسان سے غلطی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب وہ تو فرشتہ ہوا، کیونکہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی، تو غلطی کا سرزد ہونا یہ انسان کی صفت ہے، اور اس غلطی کی پھر معافی مانگنا اور اللہ کا معاف کر دینا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ قابل نقطہ بات یہ ہے وَخَيْرَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن تم میں سے بہترین غلطی کرنے والا، جی بہترین غلطی کرنے والا، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے کہ جس کو غلطی ہو جانے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور فوراً اپنی غلطی کو معاف کروا لے، یہ ہے بہترین غلطی کرنے والا۔ غلطی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، غلطی کا سرزد ہو جانا، جس گناہ کا علم آپ کو نہیں تھا لیکن انجانے میں آپ سے سرزد ہو چکا ہے، اور دوسری وہ غلطی کہ جس گناہ کا علم آپ کو تھا، اس کی سزا کے بارے میں آپ کو پتہ تھا لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر آپ نے غلطی کی ہے، تو وہ غلطی جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ معاف نہیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شرابی کبابی آدمی تھا، انتہائی تھرڈ کلاس گنہگار انسان، اور اس واقعے کو وہ بندہ بھی سنے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو وہ انتہائی خطا کار شرابی کبابی انسان تھا، یہاں تک کہ علاقے والے اس سے اتنا تنگ تھے کہ اس کو جو ہے نا علاقے سے بھگا دیا کہ بھائی تو ہماری جان چھوڑ، تو نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس سے پریشان تھا۔ اب یہ شرابی کبابی انسان اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ویرانے میں جاتا ہے، کسی غار کے اندر جا کے سیدھا لیٹتا ہے اور اس کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، اور اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو قوم والوں نے نکال دیا ہے میری حرکتوں کی وجہ سے، میری گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے، اگر تو مجھے معاف کرنا چاہے تو تیرے کسی خزانے کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، یا اللہ اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے اور عذاب مجھے دے تو یا اللہ تیرے کسی عذاب کے اندر اضافہ واقع نہیں ہوتا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بندے کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ فلاں جگہ پر میرا ایک برگزیدہ بندہ فوت ہو چکا ہے، جاؤ اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کرو۔ اب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اس جستجو میں لے کر گئے کہ یار کوئی خاص اللہ کا بندہ ہے، کوئی اللہ کا محبوب ترین آدمی ہے جس کے بارے میں مجھے اللہ نے وحی کی ہے، چلو جا کے دیکھیں تو صحیح ہے کون۔ جب قوم کو لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بھائی وہی شرابی کبابی آدمی۔ تو قوم والے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم نے کیا عجیب مذاق کیا ہمارے ساتھ، اس کو تو ہم نے تنگ آ کر اپنے علاقے سے نکال دیا تھا اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی کہ یا اللہ تو کہہ رہا تھا برگزیدہ آدمی ہے، میری قوم والے کہتے ہیں تھرڈ کلاس آدمی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم کے لوگ بھی صحیح کہتے ہیں اور تیرا رب بھی صحیح کہتا ہے۔ اس نے مرتے وقت تو ایسے الفاظ ادا کیے کہ مجھے میری رحمت جو ہے وہ جوش ماری، اور رحمت کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ نقطہ یہ ہے اگر آپ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے پاپی ہیں، اگر آپ کے گناہ اتنے ہیں کہ زمین و آسمان پر لاد دیے جائیں تو زمین و آسمان کی جگہ کم پڑ جائے، اگر آپ کے گناہ اتنے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کم پڑ جائے، اگر آپ کے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان اور زمین کے خلا کو پر کر دیں، لیکن اگر اس میں شرک کی جراثیم نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لہٰذا تکبر کا پاجامہ اتاریں، تکبر کا لباس اتاریں، غرور کی چادر کو پھینکیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر جو مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں۔